بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امریکی خبر رساں ادارے اے پی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا پاکستان کو امریکہ کا اسرائیل سمجھتی ہے۔ اس بات کو سن کر بے ساختہ پی ٹی وی پر چلنے والا ایک اشتہار یاد آیا کہ جس میں اسپارکل ٹوتھ پیسٹ کی بڑے پیک کے ساتھ ایک چھوٹا پیک مفت تھا اور اسے اسپارکل چھوٹو کہا گیا تھا۔ پاکستان چین کا اسرائیل ہے یا نہیں، مگر اسے سعودی عرب کا اسپارکل چھوٹو سمجھا جاتا رہا ہے، اور اب جب سے اسرائیل نے سعودی عرب کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی 6-7 دوسرے مسلمان ملکوں کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تو بہت سی نظریں بلا شبہ پاکستان کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ گویا کہ سعودی عرب تو تسلیم کر ہی لے گا، مگر اس کے ساتھ ہی بائی ون گیٹ 7 کے انداز میں باقی 7 ممالک خود بخود اسرائیل کے پلڑے میں گر جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے ان 6-7 ملکوں کے نام تو نہیں بتائے، مگر یہ کہنا ضروری سمجھا کہ ایسے مسلمان ملکوں کی حکومتی اعلیٰ حکام کے ساتھ اسرائیل کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، یعنی جو سعودی عرب کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بھی خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ اسرائیلی رہنماؤں کے ان دعووں کے بعد بحث یہ شروع ہو چکی ہے کہ وہ 6-7 ممالک کون سے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ نتھی ہیں اور سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہی بونس میں اسرائیل کے ساتھ جا ملیں گے۔ پاکستان کا نام بھی ان ملکوں کی فہرست میں لیا جانے لگا ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے مبہم سی وضاحت کی ہے کہ پاکستان اپنا اور فلسطینیوں کا مفاد دیکھ کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کا فیصلہ کرے گا۔ یہ گول مول موقف تردید اور تائید دونوں رنگ لیے ہوئے ہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اسرائیل کے اخبار ہیرٹس نے ایک پاکستانی ٹی وی چینل کو دیے گئے ان کے انٹرویو کا ایک حوالہ دیتے ہوئے لکھا تھا کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ اور ایک مسلمان ملک دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ٹی وی اینکر نے عمران خان سے پوچھا کہ دوسرا مسلمان ملک کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ معاملہ رہنے دیں، ہمارے اس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان کی معاشی مجبوریوں میں وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جب پاکستان خود انحصار ملک بنے گا تو آپ اس کا نام پوچھ سکتے ہیں۔ اس کنفیوژن کو اسرائیلی اخبار نے مضمون کے ساتھ عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی تصویر شائع کر کے بڑھا دیا۔ یہ اشارہ متحدہ عرب امارات کی جانب تھا، جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس وقت سفارتی، تجارتی اور عسکری تعلقات قائم کر رہا تھا، مگر اسرائیل کے اس اخبار کی طرف سے سٹوری کو یہ ٹوسٹ دینے سے جو اس کا جو شک شبہ ہے وہ سعودی عرب کی طرف جاتا تھا۔ متحدہ عرب امارات اس وقت بھی اسرائیل کے ساتھ دوسرے مسلمان ملکوں کے تعلقات قائم کرانے کے لیے خاصا پرجوش تھا، تو اسرائیل کے اخبار نے بہت مہارت کے ساتھ اس اشارے کا جو رخ ہے وہ سعودی عرب کی طرف موڑ دیا، جس کے بعد دفتر خارجہ کو یہ وضاحت کرنا پڑی تھی کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد سوڈان کے وزیر اطلاعات نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ امریکہ ان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بے پناہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ تاہم سوڈان کی طرف سے اس فیصلے کا انحصار حکومت، فوج اور پارلیمنٹ کی منظوری پر ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین اسرائیل کو اس وقت تسلیم کر چکے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ سوڈان بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح اسرائیل کو قبولیت دلوانے کے لیے لٹھ برداری کا رویہ اپنا رکھا تھا، اب جو بائیڈن نے اسی پالیسی کو آگے بڑھایا ہے۔ گویا کہ یہ امریکہ کی ریاستی پالیسی ہے۔ حقیقت آج بھی یہی ہے کہ امریکہ اور کئی عرب ممالک پاکستان پر شدید دباؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ مسلمان ممالک برضا و رغبت نہیں بلکہ امریکہ کے دباؤ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ مصر وہ پہلا مسلمان ملک تھا جس نے علاقائی امن، ترقی اور خوشحالی کی امید پر فلسطینیوں کی حمایت کا بوجھ پٹخ ڈالنے کا راستہ اپنایا تھا۔
اسرائیل کے ساتھ سرحد ملنے سے وہ اس فیصلے میں معاشی فوائد کا ایک جہان آباد دیکھ رہے تھے۔ آج کیمپ ڈیوڈ کے 40 سال بعد مشرق وسطیٰ کے جس ملک کی معیشت سب سے زیادہ برباد اور سیاسی استحکام کی منزل سے جو ملک کوسوں دور ہے وہ مصر ہی ہے، جس کے عوام پاکستان کی طرح IMF کے ہاتھوں مہنگائی کے بلڈوزر تلے کچلے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی ہی طرح یہ دیوالیہ پن کی دہلیز پر کھڑے ملکوں میں شامل ہے۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کرنے والوں کے برعکس اسے کرانے والوں کا مقصد مصر کی ترقی اور خوشحالی نہیں بلکہ اسرائیل کی ترقی اور خوشحالی اور اس کی راہ میں ایک بڑا کانٹا چننا تھا۔ ایسے میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی تو ملنے سے رہی، مگر پاکستان کو قرض مانگنے کے لیے ایک اور ملک اسرائیل کی صورت میں دستیاب ہو جائے گا، اور پاکستان کے لیے بیت المقدس کی زیارت کا راستہ کھل جائے گا، جس کا اصل فائدہ مذہبی ٹورزم کے تحت اسرائیل کو ہی ملے گا۔ پاکستان میں کہ جو موجودہ پاور سٹرکچر ہے اور اس کا جو سسٹم ہے، اس میں رہتے ہوئے ترقی، استحکام اور قانون کی حکمرانی کے قیام کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ اس سارے قصے میں پاکستان کے لیے مشرق وسطیٰ سے زیادہ گھر کی مشکل درپیش ہے۔ اسرائیل کو تو جیسے تیسے وہ تسلیم کر ہی لیں، لیکن ان کے اپنے لیے ایک پھندا ایسا ہی گھر میں تیار ہے جہاں اسے بھارت کو ایک اسرائیل کے طور پر تسلیم اور بالادست قوت کے طور پر تسلیم کرنے کا ایک منصوبہ اور ایک بلو پرنٹ ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، اور خود فلسطینی اتھارٹی یا مصر اور اردن بن کر اسے اس منصوبے میں رہنا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد ایک معروف ہندو دانشور جو پروفیسر بھی ہیں اور ایک بڑی اعلیٰ دماغ شخصیت ہیں، رادھیکا ڈیسائی نے اکانومک اینڈ پولیٹیکل ویکلی میں ایک کالم لکھا تھا۔ میں آج اسی موضوع پر اپنے پرانے جو کالم ہیں وہ جی میل میں سرچ کر رہا تھا سینٹ آئٹمز میں، تو مجھے 2009 کا لکھا ہوا یہ کالم مل گیا اس میں سے، جس میں رادھیکا ڈیسائی کے اس جو نقطۂ نظر ہے اس کا حوالہ موجود تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی جیسا تعلق قائم ہو۔ اس مقصد کے لیے امریکہ اور بھارت کو مل کر پاکستان کو بطور ریاست بتدریج ضعف پذیری یعنی کمزوری کی طرف دھکیلنا چاہیے۔ اس مضمون کی اشاعت کے 22 سال بعد آج پاکستانی ریاست ضعف پذیری کی آخری حد پر کھڑی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلق اور تناسب کو اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی جیسا دیکھنے کا یہ مائنڈ سیٹ بمبئی دھماکوں کے بعد یوں چھلک پڑا تھا کہ بھارت نے لمحوں کی تاخیر کیے بغیر پاکستان کے کسی سفارتکار یا سیاسی شخصیت کو نہیں، ISI کے چیف کو وضاحت کے لیے کچھ اس انداز سے طلب کیا تھا کہ جیسے اسرائیل کا وزیر دفاع غزہ کے پولیس چیف کو طلب کر رہا ہو۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کے لیے بھی ایک حل تیار ہے، اور پاکستان کے عوام، کچھ سیاسی قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کی اصل مشکل اس حل کو حلق میں اتارنا ہے۔